الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور مہمان گرامی، آج کا میرا موضوع یعنی ٹاپک صلاۃ یعنی نماز ہے، جو اسلام کا نہایت اہم رکن ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی اس دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے، پر ان تمام عبادتوں میں سے سب سے اونچا درجہ نماز کا ہے۔ جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کئی قریب چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی کئی جگہوں پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اتنا اہم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اپنے پاس بلا کر مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ میرے عزیز دوستوں، صلاۃ ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے دعا، عبادت اور بندگی، جو کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ صلاۃ صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ روحانی عبادت بھی ہے۔ اللہ سے بندگی کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نمازیں قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ آیت 14 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور مجھے یاد کرنے کے لیے نمازیں قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم اللہ کی ذکر کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العنکبوت آیت 45 اے پیغمبر، جو کتاب تمہارے پاس بھیجی گئی ہے وہی ہے، اس کی عبادت کرو اور نمازیں قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ میرے عزیز سننے والوں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اگر ہم نماز سنت کے مطابق ادا کریں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ادا کرتے تھے، تو بے شک نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ مگر آج کل کے بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی غلط کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہے اور ان کی روحانی حالت بھی کمزور ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز اسے برے کاموں سے نہیں روکتی، اس کی نماز صرف ایک عادت ہے، عبادت نہیں۔ میرے عزیز دوستوں، سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں بندہ پوچھے گا، یعنی جس کے بارے میں بندہ انصاف دے گا، وہ نماز ہے۔ اگر وہ قبول ہو گئی تو اس کے سارے عمل قبول ہو جائیں گے، پر اگر وہ رد ہو گئی تو اس کے سارے عمل بھی رد ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں، اسلام میں نماز چھوڑ دینا سب سے بڑا گناہ مانا گیا ہے۔ کچھ حدیثوں میں اسے کفر بھی کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام میں اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ہی فرق ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا الصلاۃ عماد الدین فمن ہدمها ہدم الدین، اسلام دین کا ستون ہے، جس نے اسے گرا دیا اس نے پورے دین کو گرا دیا۔ میرے عزیز سننے والوں، اب میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔